أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دو موعود وجودوں کی بشارت دی تھی۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ایک مسلم موعود ذکی غلام کی 20 فروری 1886 میں پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے مسیح بھی فرمایا، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ روحانی خزین جلد 3 صفحہ 318۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ الاعراف آیات 176 تا 177۔ ترجمہ: اور تو ان پر اس شخص کا ماجرا پڑھ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، پس وہ ان سے باہر نکل گیا، پس شیطان نے اس کا تعقب کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ضرور اس کا رفع کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی حوث کی پیروی کی، پس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر ہاتھ اٹھائے تو ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا، پس تو ان کے سامنے یہ تاریخی واقعات پڑھ کر سنا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ہوش مند احمدی غور و فکر کریں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خاص انسانوں کا ذکر فرمایا ہے جو الہی فضل اور رحم یافتہ ہونے کے علاوہ صاحب نشان ہونے کے باوجود دنیا کی گندگیوں پر منہ مارتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ تو ان پر فضل فرما کر انہیں وجی اور پاک کرنا چاہے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطانی راہوں پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص ایسے انسانوں کی حالت کو کتوں کی حالت سے تشبیہ دی ہے۔ معصوم احمدیوں پر ظلم و ستم کرنا، ان کے قتل کے ساتھ ساتھ ان کا جماعت سے اخراج اور مقاطعہ کرنے کے علاوہ جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے پیشگوئی غلامی مسیح و زماں پر نجائز قبضہ کر لینا اس کے دیگر بڑے جرائم اور گناہ تھے۔ لہذا مذاکرہ بالا آیات کے مطابق کیا پھر خلیفہ ثانی قلب ان کے دائرہ میں آتے ہیں یا کہ نہیں؟ ضرور آتے ہیں۔ یوں خلیفہ ثانی صاحب کا قلبن ثابت ہو جانا ہماری حضرت مہدی و مسیح موت کی ایک اور پیشگوئی کی طرف بھی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدائے تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا محاصل یہ ہے کہ قلبن یا موت و علی قلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ روحانی خزین جلد 3 صفحہ 190۔ اگر یہ پیشگوئی انسانوں کی طبی عمر پر لگائی جائے تو احمدیوں سمیت بہت سارے لوگ اس پیشگوئی کی زد میں آ جاتے ہیں۔
کیا پھر ان سب مرحوم احمدیوں پر بھی اس پیشگوئی کا اطلاق کر دیا جائے جیسے انہوں نے بھٹو پر کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح تو یہ پیشگوئی ایک مذاق بن جائے گی۔ دراصل اس رنگ میں پیشگوئی چسپاں کرنے سے پیشگوئی کے اصل مصداق کی تخصیص ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس پیشگوئی کا انسانوں کی طبی عمر کے ساتھ تعلق نہیں۔ یہ پیشگوئی بڑے واضح رنگ میں خلیفہ ثانی پر اطلاق پاتی ہے۔ حضرت مہدی مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلبہ اسلام کے مشن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا شخص خود ان کا بیٹا خلیفہ ثانی ہی تھا۔ اس نے دیگر جرائم کے علاوہ حضور کے مشن کا رخ موڑ دیا، غلبہ اسلام کی جگہ غلبہ خاندان نے لے لی۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور الہام بھی اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ حضور نواب محمد علی خان صاحب کو ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک الہام ہوا جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں ہو جائے۔ اس کا پہلا فقرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ حضور اس الہام کے بعد فرماتے ہیں، ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو زہر نہیں کیا۔ اس پیشگوئی کے ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے۔ بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس کو ٹال دے، اور دوسرے حصہ کا حادثہ خاص ہم سے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے۔ تذکرہ صفحہ 627 628۔ بعد کے حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ گھر کا یہ فرد خلیفہ ثانی ہی تھا۔ قرآن پاک کی روشنی میں اس کی بدعمالیاں اسے کلبن یعنی کتا ثابت کرتی ہیں۔ پھر اس کے جھوٹے خلافتی اقتدار کی عمر حضور کی پیشگوئی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خلیفہ ثانی مارچ 1914 میں خلیفہ بنے تھے۔ مارچ 1965 میں اس کے خلافتی اقتدار کے 51 سال پورے ہو کر 52واں سال شروع ہو گیا تھا، اور پھر اسی سال 7 نومبر 1965 کے دن وہ فوت ہو گئے۔ شہر پر قاتلانہ حملے کے نتیجہ میں اپنے خلافتی اقتدار کے 42ویں سال کے بعد ہی وہ عملاً نہ صرف معذور بلکہ مفلوج بھی ہو چکے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت تک اسے مرنے نہیں دیا جب تک حضور کی درجہ بالا پیشگوئی اس کے وجود میں پوری نہ ہو گئی۔ کیا 20ویں صدی میں خلیفہ ثانی کے علاوہ بھی کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پوری صدی میں وحد ایک ہی مثال۔ پس مرزا محمود احمد کے اقتدار کی عمر ہی اس پیشگوئی کی صداقت کا وہ ثبوت ہے۔ اب خلیفہ مرزا مسرور احمد کا فرض بنتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی کے مسلح موعود ہونے کی ایسی واضح دلیلیں ہیں، وہ کم از کم قرآن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام سے ایک دلیل دے دیں کہ خلیفہ ثانی دائرہ بشارت میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کی روح سے مسلح موعود تو دور کی بات، وہ تو دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے۔ خلیفہ مرزا مسرور احمد پوری زندگی میں ایک دلیل بھی نہیں دے سکتے۔ مرزا محمود کا عبرتناک انجام۔ خلیفہ ثانی صاحب کی اپنی خوشگوار اور بہترین انجام کی الہامی پیشگوئی کے برخلاف ان کا انجام کیسا ہوا؟ اس ضمن میں واضح رہے کہ جھوٹے دوا مسلح موعود کے نتیجہ میں پہلے خلیفہ ثانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر آہستہ آہستہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا۔ بطور یاد دہانی دوبارہ کرتا ہوں کہ یہ بیانات اور تاثرات میرے نہیں،
بلکہ خلیفہ ثانی صاحب کے اپنے ہیں جو آپ ہی کی جاری کردہ الفضل روزنامہ الفضل میں شائع ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی خلیفہ ثانی، نمبر 1، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ الفضل 12 اپریل 1955۔ نمبر 2، 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955۔ نمبر 3، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سوچ سکتا، 26 اپریل 1955۔ اب خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اور ذکی کلام سے متعلقہ مبشر الحامات کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نورین آلات کو پیشگوئی مسلح موت کے دائرہ بشارت سے ویسے ہی بار کر دیا تھا، اور سنت اللہ کے مطابق حضور کا کوئی بھی لڑکا مسلح موت نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ ثانی صاحب نے دسمبر 1944 میں حلفاً جھوٹا دعویٰ مسلح موت کیا تھا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ 10 مارچ 1954 کو بوقت 3:45 بجے اس کی شہر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ یورپ کے 3 بڑے شہروں کے سرجنوں یعنی ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک شہرگ میں دھنسی ہوئی ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ قطع و تین یعنی شہرہ کے کٹنے کے نتیجہ میں وہ مفلوج ہو گئے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ قریباً 10 سال بستر مرگ پر اپاج ہو کر لیٹے رہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ مرزا محمود احمد کے اپنے بیانات بھی کیا جھوٹ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح مرزا محمود احمد کے بد انجام نے اس کے دعویٰ مسلح موت کے جھوٹے ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلح موت کے جھوٹے ہونے کے بارے میں ایک اور اہم ثبوت کے ضمن میں عرض ہے کہ خلیفہ صاحب کے بقول آپ کو 1942 میں آپ کے خوشکن اور بہترین انجام کے سلسلہ میں ایک الہام ہوا تھا۔ آپ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوشکن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موت حسن فی وقت ہی حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ کا برود کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571۔ سامعین اکرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کے اپنے الہام کے مطابق کیا آپ کا انجام خوشکن اور بہترین انجام ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہر بات پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے نے خلیفہ ثانی کو خوشکن اور بہترین انجام کی بجائے بد انجام سے دوچار کر کے کیا ان کے الہاموں کی حقیقت واضح نہیں کر دی؟ اور اس طرح جب خلیفہ ثانی صاحب کا اپنے انجام کے متعلق الہام نفسانی ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی خواب اور اس میں جو آپ کو الہام ہوا تھا اس کا کیا اعتبار ہے؟ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام صفحہ 49۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے
اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر عمر کے درمیان سے اٹھیں گے۔ اب جماعت احمدیہ میں بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی سیاق و سباق سے ہٹا کر اور ان کی معنوی تعریف کرتے ہوئے ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے خلیفہ ثانی صاحب نے کی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی قرینہ کے وَيُولَدُ لَهُ کے الفاظ سے خاص اولاد مراد لیا اور اس پر اتنا زور دیا تاکہ افراد جماعت کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے مسلم موعود مراد تھی۔ وہ اپنے دعویٰ سے متعلقہ اپنی تقریر 28 دسمبر 1944 جسے بعد ازاں الموعود کا نام دیا گیا ہے میں فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم موعود کی خبر دیتے ہیں اور اس کا ظہور زمانہ مسیح موعود میں ہی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسیح موعود شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ اب اس کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ مسیح موعود کے ہاں ویسی ہی معمولی اولاد پیدا ہو جائے گی جیسی کہ اور لوگوں کے ہاں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کے یہی معنی ہوں تو پھر اس پر وہی اعتراض پیدا ہوگا جو غیر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی پر کیا کرتے تھے کہ اولاد ہونا کون سی بڑی بات ہے، دنیا میں ہر شخص کے ہاں اولاد ہوا ہی کرتی ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر محض اتنی خبر دی جائے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تو یہ کوئی خاص پیش گوئی نہیں کہلا سکتی۔ اس طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسیح موعود کے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اس کے ہاں معمولی اولاد پیدا ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آپ کا یہ خبر دینا بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا۔ حضرات غور کریں، اپنے غیر قرآنی دعویٰ مسلم موت کو بچانے کے لیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا جا رہا ہے۔ منشا یہ تھا کہ اس کے ہاں خاص اولاد پیدا ہوگی، ویسے ہی کمالات اور ویسے ہی اوصاف رکھنے والی جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ الموعود بحوالہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 550۔ خلیفہ ثانی کی تقریر کے بعد سلسلہ احمدیہ میں کیا خلفاء اور کیا علماء کیا امت الناس سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے سے حضور کی اولاد کو خاص اولاد ثابت کرنے پر زور دے رکھا ہے۔ مشکات باب نزول عیسیٰ صفحہ 480۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی بشارتوں کی حمل اولاد ہوگی، دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، پس میں اور مسیح ابو بکر اور عمر کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے۔ یہ ترجمہ قادیانی مولویوں کا ہے۔ حدیقۃ الصالحین صفحہ 778، حدیث نمبر 962۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ مسیح شادی کریں گے، یعنی ایک شادی کا ذکر ہے، لیکن حضرت مہدی مسیح موعود نے 2 شادیاں کی تھیں۔ آگے سنیے، دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماموریت کا پہلا الہام مارچ 1882 میں ہوا۔ 26 مئی 1908 میں آپ علیہ السلام فات پا گئے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ مارچ 1882 سے لے کر 26 مئی 1908 تک 26 سال 2 ماہ تقریباً عمر بنتی ہے۔
حضرت مسیح موعود کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال عمر نہیں بنتی۔ یہ حدیث تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری نہیں ہو رہی، تو خلیفہ ثانی خاص اولاد کہاں سے ہو گیا؟ کیا باقی اولاد بری تھی؟ نعوذ باللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پیشگوئی کس پر پوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام موعود ذکی غلام مسیح الزمان پر پوری ہوتی ہے۔ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، انہوں نے ایک شادی کی اور اولاد بھی اللہ تعالی نے دی ہے۔ جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سنیے۔ اے قادیانی مولویوں، غور سے سنو۔ حدیقۃ الصالحین میں یہ لکھا ہے کہ دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی غلام مسیح الزمان کو وسط دسمبر 1983 کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے کھڑا کر دیا اور بتایا کہ مسلم تو ہے۔ اب دیکھیں 1983 سے لے کر آج 2014 تک تقریباً 31 سال ہو گئے ہیں دعویٰ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہوئی ہے 2028 تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ 1984 سے لے کر 2028 تک تقریباً 45 سال عمر بنتی ہے۔ اس طرح یہ پیشگوئی حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر پوری ہوتی ہے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1908 میں مخالفین کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مسلم موعود آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، اور پھر بعد میں خود ہی جھوٹا دعویٰ کر کے مسلم موعود بن بیٹھا، جس کا نتیجہ آپ نے اسی کی زبانی سن بھی لیا ہے۔ آپ سب اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ کر جلد توبہ کرتے ہوئے ذکی غلام مسیح الزمان کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ، اسی میں فلاح ہے۔ نئے شعور کو کب تک دبا کے رکھو گے؟ یہ آفتاب تو ہر آن بڑھنے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔